پانی میں نمک ڈالو تو نمکین، پانی میں شوگر ڈالو تو میٹھا، پانی میں روح افزا ڈالو تو لال، پانی میں جیسا رنگ ملاؤ گے پانی ویسا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں موت بھی سیم پانی کی طرح ہے، موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ یہ 60-70 سال کی تیری زندگی اس پانی کو ذائقہ دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تیری زندگی آب حیات ہے، میں نے تجھے 60-70 سال کی زندگی ہی دی ہے، اب یہ تیری مرضی ہے تو علی کی اطاعت کر کے موت کے ذائقے کو میٹھا بنا، یا اہل بیت کی مخالفت کر کے موت کے ذائقے کو کڑوا بنا۔ فرمایا جب تجھے موت آئے گی، ملک الموت کا کام یہ ہے کہ تم نے 60 سال کی زندگی میں جو ذائقہ بنایا ہے وہ گلاس میں لا کے تجھے پلائے گا، اور جب تو اعتراض کرے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے، تو آواز آئے گی کڑوا میں نے نہیں بنایا، تو نے خود اپنی زندگی میں سے کڑوا بنایا۔ یہ ہم ہیں جو زندگی کے ذائقے کو بناتے ہیں۔ ابھی تک کوئی 50 کا اسے پتا ہوگا میں نے کیسا ذائقہ بنایا ہے، کوئی 30 سال کا جوان ہے اسے بھی پتا ہے کہ میں نے کیسا ذائقہ بنایا ہے، لیکن خدا کریم ہے، ایسا نہیں کہ ذائقہ بن گیا بدل نہیں سکتا، نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے فلٹر بھی بنایا ہے، میں نے فلٹر بھی بنایا ہے۔ اب جیسے پانی گندا ہو جاتا ہے، مہنگے سے مہنگا فلٹر خریدو اور پانی ڈالو تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ صاف۔ اب تو وہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ واش رومز کے گندے پانی کو بھی، تو میں تو یو کے گیا تو میں پانی نہیں پی رہا تھا، کسی نے کہا مولانا یہی سارا پانی جاتا ہے صاف ہو کے گھروں میں آتا ہے، میں نے کہا ہمیں تو منرل واٹر پلاؤ یہ پانی صاف کر کے، لیکن ٹیکنالوجی ہے، اس پانی سے وہ گندگی کو نکال کے کیا کر دیتے ہیں؟ فلٹر کر دیتے ہیں، جس طرح بادل سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے میٹھا بنا کے گراتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نے ذائقہ بگاڑا ہے تو گھبراؤ نہیں، میں نے فلٹر بھی بنایا ہے۔ میں عام فہم سہم میں فرماتا ہوں کہ دیکھو فلٹر 2 طرح کے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک فلٹر سیلف فلٹر ہے، یا تو خود اسے صاف کر، اور ایک فلٹر میں نے برزخ میں لگایا ہے، وہ فلٹر بڑا خطرناک ہے۔ یا مرنے سے پہلے اپنے ذائقے کو میٹھا بنا کے آ، اور اگر مرنے کے بعد تو نے میٹھا بننا ہے تو وہ فلٹر عذاب ہے، وہ فلٹر وادی برہوت ہے۔ 2 وادیاں ہیں نا، مرنے کے بعد ہماری ارواح یا وادی سلام میں جاتی ہیں یا وادی برہوت میں۔ ہمارے آبا اجداد، دادا دادی، نانا نانی جتنے مرحوم ہو گئے، اب یا کوئی وادی برہوت میں ہے یا کوئی وادی سلام میں ہے۔ اب وادی سلام میں جانے کے لیے فلٹریشن ضروری ہے، اور فلٹر کرنے کے لیے وادی برہوت میں جانا ضروری ہے، سمجھو وہاں پہ پروسیس ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مولانا یزید کہاں ہے اس وقت؟ وادی برہوت۔ شمر کہاں ہے؟ وادی برہوت۔ اب شاید کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو علی کا ماننے والا، میں تو اہل بیت کا ماننے والا، اللہ مجھے اس وادی میں کیوں بھیجے گا؟ کہ دیکھو علی کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ 1000 سالوں سے یزید اس وادی میں ہے، پر یزید کی فلٹریشن نہیں ہو رہی۔ اہل بیت کے ماننے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس وادی میں بھیج کے تجھے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے۔ یہی شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ جب قیامت ہوگی نا تو جتنے اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کیسے جائیں گے؟ وادی برہوت میں صفائی کر کے قیامت کے دن انہیں صاف ستھرا کر کے اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ صاف ستھرائی بڑی مشکل ہے، وہ عذاب بڑا گھمبیر ہے۔ تو فرمایا یا تو خود کو دنیا میں فلٹر کر یا اللہ تجھے فلٹر کرے گا۔ اب دنیا میں نے خود کو فلٹر کیسے کرنا ہے؟ تو علی نے دعائے کمیل کا فلٹر دیا ہے، ابو حمزہ سمالی کا فلٹر دیا ہے، دعائے عرفہ کا فلٹر دیا ہے۔ بندہ فلٹریشن کرتا ہے کس کے ذریعے سے؟ توبہ کے ذریعے سے۔ تبھی فرمایا ہر شب جمعہ اپنے لیے بھی دعا کر، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کر۔ ایک جرمنی کا مومن 72 ایئرز اولڈ تھا اور جم کرتا تھا، کہتے مولانا 72 سال کا ہو گیا، آج تک نہ سر میں درد ہوا ہے نہ کسی ڈاکٹر سے گولی لے کے کھائی ہے۔ میں نے کہا بھائی کون سا نسخے پہ عمل کرتے ہو؟ کہا ایک تو مولانا باڈی بلڈر ہوں، ڈیلی ورک آؤٹ کرتا ہوں، لیکن ہر شب جمعہ جتنے مفاتیح الجنان میں اعمال بتائے گئے ہیں، جیسے دعائے کمیل ہے، 2 رکعت نماز مغفرت ہے، کہتے ہیں جتنے اعمال ہیں وہ صورتیں جو شب جمعہ مخصوص ہے، شب جمعہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کہتے ہیں وہ ساری چیزیں پڑھ کے
سامنے ایک پانی کا جگ رکھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس پہ کیا کرتا ہوں؟ دم کر دیتا ہوں، اور یہ پانی میں پورا ویک اپنے دوسرے پانی کے ساتھ ملا کے پیتا ہوں، اور اس پانی کے صدقے میں مجھے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہوا ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ پھونکتے ہو تو پانی کے اندر جو ہیں اس کے جو مولکولز ہیں ان کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ یہ سائنٹیفکلی آزمایا گیا۔ فرماتے ہیں مولکولز کی جو شکل ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن بندہ جیسے بسم اللہ پڑھتا ہے تو ان کی شکل خوبصورت ہو جاتی ہے، اور یہ بدن میں جا کے انسان کے وجود کو کیا دیتے ہیں؟ فائدہ دیتے ہیں۔ تو خدا نے یہ جتنی چیزیں آپ کے لیے رکھی ہیں آپ کے فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آج ثابت ہوا ہے جو بندہ، مولا علی فرماتے ہیں ہمارے شیعہ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اور سائنس نے ثابت کیا کہ جب آپ کا سر سجدے میں جاتا ہے تو آپ کے بلڈ سارا کہاں پہ آتا ہے؟ برین میں آتا ہے۔ اس بندے کو کبھی بھی برین ہیمریج نہیں ہوتا، کبھی بھی الزائمر نہیں ہوتا، کبھی بھی دماغی بیماریاں نہیں ہوتی، کبھی بھی میموری اس کی لاس نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں یہ بندے کی وجود کو بچانے کے لیے رکھی ہیں۔ تو فرمایا ایک فلٹر ہم نے رکھا ہے توبہ کا فلٹر۔ اور کتنا دنیا میں مشکل ہوتا ہے رلانا، ہنسنا دنیا کا آسان ترین کام، دنیا میں کامیڈی شوز ہوتے ہیں، مشکل ترین کام ہوتا ہے رونا، اور اس رونے کے لیے بھی اور اس رونے کو آسان بنانے کے لیے بھی خدا نے حسین جیسا امام کا وسیلہ دے دیا۔ کتنی آسانی سے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور فرمایا جب حسین کے غم میں رو تو خدا کو حسین کے اکبر کا واسطہ دیا کر، حسین کے علی اصغر کا واسطہ دیا کر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں شیعو کتنا کریم ہے تیرا امام، اور ہمیشہ ممبر سے یہ روایت پڑھتا ہوں امام حسین کے کرم کو بیان کرنے کے لیے کہ بہن زینب کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے میرے لیے سیا تھا۔ بچے مخصوصاً بیٹے اپنی ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ فرماتے ماں کی نشانی دی، امام حسین کو مولا نے زیب تن کیا اور ایک خنجر نکالا، اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ فوراً بہن نے پوچھا کہ حسین اماں کی نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہا؟ فرمایا بہن زینب یہ عربوں کا لشکر جو باہر کھڑا ہے یہ ہمیں مارنے کے بعد ہمارے بدن سے ہر چیز کو لوٹ کے لے جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بدن عریان ہو جائے، بے لباس ہو جائے، پھٹا ہوا کرتا ہوگا اس میں دلچسپی نہیں لیں گے اور میرے بدن سے کرتے کو نہیں اتاریں گے۔ کسی مومن نے سوال کیا کہ مولانا یہ کرتے کی قیمت کیا تھی؟ واقعاً آپ کبھی سوچئے کہ 4 سالہ بچی اس کے کانوں میں بالیاں ہیں، یعنی بالیوں کی قیمت کیا ہے؟ عرب مقنعے کو خوار بولتے ہیں، مقنع۔ یہ تربیت دیکھیے امام حسین کی واقعہ۔ بچی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، 9 سال کے بعد اس پہ حجاب واجب ہوتا ہے۔ سکینہ کتنے سال کی ہیں؟ 4 سال۔ جب روایت پڑھتے ہیں تو بندہ سوچے، سیدہ زینب فرماتی ہیں جیسے میں سکینہ کے پاس پہنچی نا تو کیونکہ بچی کے سر سے ظالم نے مقنع اتار دیا تھا۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ 4 سالہ بچی اور سر پہ مقنع، مطلب امام حسین 4 سال سے سکینہ کو، یہ تربیت کا درس ہے نا، کہ بچیاں اگر سیدہ زینب یا سکینہ کی کردار والی بنانی ہے تو تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ اب جیسے سیدہ زینب پہنچی تو کیا دیکھا بچی کے سر سے، اب مقنے کی قیمت کیا ہوگی آپ سوچئے تو صحیح، کتنا سر ہوگا جناب سکینہ کا، 4 سالہ بچی کا قد ہی کیا ہوتا ہے، اور اس کے سر سے مقنع اتار دی، کتنی قیمت ہوگی ایک مقنعے کی؟ لاکھوں کا تو نہیں تھا نا، لیکن وہ بھی اتار کے لے گئے۔ اس کے ریزن میں بتاتا ہوں، سیدہ زینب فرماتی ہے جیسے میں بچی کے پاس پہنچی تو بچی گھبرا گئی تھی کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے بالوں پہ نہ پڑ جائے، تو کہتے سکینہ نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور اپنا ننھا سا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان دیکھے، وہیں زمین پہ بیٹھ گئی کہ اٹھوں گی تو کسی کی نگاہ پڑ جائے گی۔ فرماتے سیدہ زینب جیسے بچی کے پاس پہنچی اور پہلی مرتبہ کہا کہ سکینہ اٹھو، لوٹنے والے چلے گئے، لیکن پھر بھی بچی نے سر نہیں اٹھایا۔ کہتی ہے پھوپھی اماں شاید کوئی کھڑا ہو اس کی نگاہ میرے سر پہ پڑ جائے، میرے سر پہ مقنع نہیں ہے۔ پھر بی بی زینب نے کہا کہ سکینہ سر اٹھاؤ، سارے چلے گئے، اندھیرا ہے، جو آگ لے کر آئے تھے وہ بھی چلے گئے، سکینہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر بھی کہا کہ پھوپھی اماں شاید کوئی کھڑا ہو، ذرا اطراف میں نگاہ تو کریے، کسی کی نگاہ میرے سر پہ نہ پڑ جائے۔ پھوپھی اماں آج تک میرے سر پہ نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ بی بی زینب نے رو کے کہا کہ سکینہ ذرا سر اٹھا کے پھوپھی کو تو دیکھو۔
پھر بھی کہا پھپھی اماں کوئی ہے تو نہیں؟ کہا نہیں سکینہ زینب کو تو دیکھو. یہاں پہ بچی نے جیسے سر اٹھایا کیا دیکھا کہ زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. وہاں پہ فریادیں کر کے کہنے لگی پھپھی اماں میں تو سمجھ رہی تھی میرا مکنا اتر گیا ہے.